کی مثال ایسی ہے جیسے چراغ کھلی جگہ پہ پڑا ہوا، چراغ ہے اس کو کھلی جگہ پہ رکھ دیا گیا تو اس چراغ کو چاروں اطراف میں ہر کوئی دیکھتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ 63 سالہ کی مثال ہے کہ حضور کو اپنے بیگانے سارے دیکھتے رہے۔ کافر تھا تو اس نے بھی دیکھا، اگرچہ وہ نہ دیکھ سکا جو وہ بن کے آئے تھے، لیکن اس نے دیکھا ضرور ہے حضور کو۔ منافق نے بھی دیکھا، اگرچہ صرف اور صرف ظاہری چہرہ بشرا تک رہ گیا، لیکن دیکھا ضرور ہے۔ تو کہنے لگے کہ سرکار کو 63 سال میں سب نے دیکھا۔ جب حضور 63 سالہ حیات طیبہ گزارنے کے بعد لحد شریف میں تشریف فرما ہوئے تو اب اس کی مثال ایسے ہے جیسے اسی چراغ کو کھلی جگہ سے اٹھا کے کمرے میں رکھ دیا جائے۔ پتہ نہیں آپ سمجھے نہیں ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کتنے اعلیٰ اس بندے نے مثال دی ہے، کتنے پیارے طریقے سے سمجھایا ہے کہ اس چراغ کی لو میں، اس چراغ کی روشنی میں، اس چراغ کے پانک پن میں، اس چراغ کی اس خوبصورتی میں ذرہ پر بھی فرق نہیں آتا، چونکہ چراغ وہی ہے جو کھلی جگہ پہ ہے۔ بس صرف اتنا ہوا کہ کھلی جگہ سے اٹھا کے اسے کمرے میں رکھ دیا گیا۔ اب چراغ کی وہی روشنی ہے، وہی پانک پن ہے، وہی خوبصورتی ہے، وہی اس کی خوبصورتی ہے، سب کچھ ہے، روشنی ہے، صرف فرق اتنا پڑا پہلے ہر کوئی دیکھ لیتا تھا، اب وہی دیکھے گا جو دروازے کو کھول کے اندر دیکھنے کی ہمت کرے گا۔ اب وہی دیکھے گا جو دروازے سے اندر دیکھنے کی ہمت یا طاقت یا توفیق پائے گا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے بس یہ سمجھ لو کہ پہلے حضور سب کو دکھائی دیتے تھے، اب نصیب والوں کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حضور نہیں ہے، اب دیکھنے والوں میں مخصوص کر دیے گئے ہیں، سب نہیں دیکھیں گے، بس انہیں دکھایا جائے گا جن کی قسمت میں ہے کہ تمہیں اس دروازے سے اندر آنے کی اجازت ہے۔ اب جن کو نظر نہیں آتے وہ کہتے ہیں نہیں، مر گئے ہیں، ختم ہو گئے، مٹی ہو گئے۔ جن کو نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں تم پاگل ہو، تمہیں تو کچھ نہیں پتا، ہماری نظر سے دیکھو تو ہر طرف وہی نظر آ رہا ہے۔ اب دونوں کا مسئلہ ہے، جسے نظر نہیں آتے وہ اپنی جگہ سچا ہے، کیونکہ نہیں نظر آ رہے وہ سچا ہے، نہ کہتا ہے نہیں ہے۔ جسے نظر آ رہے ہیں وہ اپنی جگہ سچا ہے، کہتا ہے میری نظر سے دیکھ۔ تو اب حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس شان کے ساتھ جلوہ فرما ہیں، تو حضرت سیدنا حسان ابن ثابت نے شعر پڑھے اور سرکار نے خوشی کا اظہار کیا۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس سے یہ واضح ہوا کہ سرکار نے واضح کر دیا کہ اگر کوئی میرے ابو بکر کی شان میں شعر کہے یا تعریف کا جملہ کہے تو سن کے مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ دونوں مفہوم اپنے ذہن میں رکھیں، جس کی ذکر کو سن کے خوشی ہوتی ہے اس کے بارے میں کمزور جملہ سن کے تکلیف بھی ہوتی ہے۔ یعنی جو جتنا زیادہ پیارا ہوتا ہے کہ اس کا ذکر سن کے خوشی ہوتی ہے، تبسم لبوں پہ آتا ہے اور چہرے سے واضح ہوتا ہے کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے، میرے پیارے کا، میرے وفادار کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی بدبخت آدمی اس ہستی کے بارے میں گستاخانہ جملہ کہے یا کوئی کمزور جملہ منہ سے نکالے تو اسی قدر ناراضگی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ تو اب یوں سمجھ لو کہ جو بدبخت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کمزور جملہ کہتا ہے، اس پر رسول اللہ غضبناک ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، اور جو
صدیق اکبر کی شان میں شعر کہتا ہے، تعریف کا جملہ منہ سے نکالتا ہے، اس پہ مدینے والے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی یہ سمجھے کہ میں ابو بکر کو کچھ کہہ کے تو اللہ رسول کو راضی کر رہا ہوں، یہ اس کی خام خیالی ہے، اس کا بھولا پن ہے یا اس کی بدبختی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی کر کے کوئی اللہ رسول کو راضی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جس میں رسول راضی ہے اس میں اللہ راضی ہے۔ اور رسول اللہ نے اپنی رضا کا اظہار کیا، فرمایا جو میرے ابو بکر کی تعریف کرتا ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں ذرا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ اس ایک قربانی کا ذکر کروں گا، میں نے پچھلے جمعہ سے عرض کیا تھا کہ قربانی بھی بات کروں گا کہ صدیق اکبر کے صدقے میں آج میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، ہماری نسلیں مسلمان ہیں، ہمارے ابا و اجداد مسلمان ہوئے، ہمارے پاس اسلام ہے، قرآن ہے، دین ہے، مسجد ہے، اللہ اللہ ہے۔ یہ سب جو بہاریں لگی ہیں پوری دنیا میں، جو اسلام کی یہ بہار ہے، تو اب دیکھیں نا ذرا وہ کتنا مشکل وقت تھا جب اکیلے صدیق اکبر حضور کے ساتھ کھڑے، وہ اکیلے حضور کے ساتھ کھڑے ہیں، موت کے منہ میں چلے گئے، موت کو دعوت دے دی، مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نبھایا، اور ایسا ساتھ نبھایا کہ صبح قیامت تک یہ مثال دی جائے گی کہ ایسا کوئی بھی وفادار نہیں ہو سکتا جیسا سیدنا صدیق اکبر نے وفاداری کر کے دکھائی۔ جب کچھ لوگ مسلمان ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج بیت اللہ میں جانے کو دل کر رہا ہے، چونکہ چھپ چھپ کے نمازیں، چھپ چھپ کے ذکر، چھپ چھپ کے تبلیغ، چھپ چھپ کے اللہ کا نام لیا جاتا تھا۔ اللہ کا بھی امر یہی تھا کہ پیارے ابھی تھوڑا جمعیت ہونے دو، لوگ اکٹھے ہونے دو، جب کچھ اکٹھے ہو جائیں گے غلام تو پھر کھل کے سامنے آنا۔ اب اندر اندر اس سلسلے کو آگے بڑھاؤ۔ دار ارقم میں خوش نصیب اکٹھے ہوتے تھے اور اللہ کے ذکر سے اپنے روحوں کو سرشار کرتے، رسول اللہ کا دیدار کرتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک دفعہ اپنی اندر تمنا کا ذکر کیا، یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کھل کے ہم بیت اللہ شریف میں جا کے اللہ کا نام لیں۔ تو سرکار نے فرمایا ابو بکر ابھی ہماری تعداد کم ہے، تو جب ہماری تعداد بڑھ جائے گی تو ہم کھلا مکھلا اعلان کریں گے، لیں گے نام، بیت اللہ میں جائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کھلا مکھلا نام لیا جائے۔ تو سرکار نے فرمایا ابو بکر جیسے تیری مرضی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے حضور نے فرمایا ابھی ہماری تعداد کم ہے، تھوڑا انتظار کر لو، لیکن صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ کھلا مکھلا بیت اللہ میں مشرکوں کے درمیان اللہ واحد کا نام لیا جائے۔ تو سرکار نے فرمایا ابو بکر جیسے تیری مرضی ہے۔ یہ حضور نے تعلیم دی ہے کہ میری مرضی دیکھو ذرا، میں ابو بکر کی مرضی کو کتنی اہمیت دے رہا ہوں۔ یعنی حضور نے سیدنا صدیق اکبر کی مرضی پہ چھوڑا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری امت جو رسول اللہ کی غلام ہے ان کو ایک خاص انداز سے سکھایا جا رہا ہے کہ جن کی مرضی اللہ کو مطلوب ہے وہ مرضی ابو بکر کو دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر جیسے تیری مرضی ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے باقی صحابہ بھی ساتھ تھے، سیدھے بیت اللہ شریف میں چلے گئے۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے، مشرک سارے بیت اللہ میں آ کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، یعنی اسی بیت اللہ جس کا بھی طواف کیا جاتا ہے یہاں پر مشرک بیٹھتے تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ کو سجدہ کوئی نہیں کرتا تھا، بیت اللہ میں اللہ کو سجدہ کوئی نہیں کرتا، وہ اپنے اپنے بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے۔ تو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر آئے تو سبوں کو بٹھا دیا، بیٹھ سیدنا صدیق اکبر اس کی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور مشرکوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے اللہ کی وحدانیت کا بیان کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اپنوں میں آپ سب مسلمانوں میں تقریر کر رہا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیا مشکل ہے؟ آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کا دل کرتا ہے ہمیں کوئی بات سنائی جائے۔ یہاں تقریر کرنا بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، واہ واہ ہو رہی ہے، سبحان اللہ ہو رہی ہے، نعرے لگ رہے ہیں، خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہاں تو تقریر کرنا بہت آسان ہے۔ اس خطیب کی ذرا تقریر کرنا دیکھو، اس کی دلیری دیکھو، اس کی جرأت دیکھو، اس کی قربانی دیکھو، اس کی خطابت دیکھو کہ چاروں اطراف میں دشمن بیٹھے ہیں اور درمیان میں اللہ کا بندہ اللہ کے واحد ہونے کا اعلان کر رہا کہ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ سب جھوٹے ہیں، عبادت کے لائق صرف اکیلی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، رسول اللہ کی صداقت کو بیان کیا، حضور کی شان رسالت کو بیان کیا، کافروں و مشرکوں کے کانوں میں آواز پڑی، ان سے برداشت نہ ہوا۔ یہ باطل کی علامت ہے، جب وہ دلائل کا مقابلہ نہ کر سکے پھر تشدد پہ اتر آتا ہے۔ انہوں نے سب نے کہا اگر ابو بکر نے زیادہ تقریر کر لی تو ہم میں سے پتہ نہیں کتنے مسلمان ہو جائیں گے، لہذا مل کے آگے بڑھو، روکو اس کو یہ تقریر نہ کرنے پائے۔ اگر ابو بکر کی تقریر مکمل ہو گئی یہیں بیت اللہ میں کئی مشرک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ اب مشرک چاروں طرف میں آگے بڑھے، صدیق اکبر جہاں کھڑے تقریر کر رہے تھے، چاروں طرف سے انہوں نے صدیق اکبر پہ حملہ کر دیا۔ ہر بندہ اپنے تئیں آگے بڑھ کے مار رہا ہے، جس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ صدیق اکبر نے برسا رہا تھا۔ ایک ظالم نے لوہے کے بوٹ پہن رکھے تھے، وہ لوہے کے بوٹ اس نے پاؤں سے اتارے اور اتارنے کے بعد صدیق اکبر کے چہرے پہ مارنا شروع کر دیے۔ حضرت صدیق اکبر کا چہرہ لہولہان ہو گیا، زخم پہ زخم آئے۔ صدیق اکبر بولتے رہے، اللہ واحد کی وحدانیت کو اور رسول کی رسالت کو بیان کرتے رہے۔ اسی حالت میں جب بے ہوش ہو کے زمین پہ گرے، مشرکوں نے یہ سمجھا ہم نے کام تمام کر دیا، ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا ہمارے باہر صحیح جگہ پہ لگے ہیں، یقیناً ابو بکر اب دنیا میں نہیں رہے۔ بے ہوشی کا عالم تھا، کنبے والے آگے بڑھے، برادری والے آگے بڑھے، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو اٹھا لیا۔ اپنے قبیلہ ہونے کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، اگرچہ وہ بھی ابھی مسلمان نہیں تھے لیکن رشتہ داری کی وجہ سے آگے بڑھے، ہمدردی کرتے ہوئے انہیں اٹھا لیا اور گھر میں لے گئے۔ بے ہوش پڑے ہیں سیدنا عبداللہ حضرت ابو بکر صدیق، نام آپ کا عبداللہ ہے، کنیت آپ کی ابو بکر ہے، آپ کے دو لقب مشہور ہیں، ایک صدیق ہے ایک عتیق ہے۔ کنیت ابو بکر، لقب دو ہیں، ایک صدیق ایک عتیق۔ عتیق کا معنی ہے جہنم سے آزاد، عتیق کا معنی کیا ہے؟ جہنم سے آزاد۔ صدیق کا معنی یہ ہے سچا۔ جب حضور معراج کر کے آئے تو جہاں عقل جواب دے گئی، لوگوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے راتوں رات جائیں اور پھر آئیں؟ عقل نہیں مانتی، ذہن میں نہیں آتا۔ جب کافروں نے حضرت ابو بکر سے پوچھا آپ اتنے سمجھدار ہیں، آپ بتائیں آپ کے صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے اگر میرے صاحب نے
سبحان اللہ بولے بس ایمان دے دیا صدیق اکبر نے، اہل ایمان کو راستہ بھی دکھا دیا۔ جب رسول کی زبان سے کچھ نکل جائے، عقل مانے یا نہ مانے، ایمان اس بات کا نام ہے مصطفیٰ کے قدموں میں سر کو جھکا دیا جائے۔ اب اسی پر کئی بندے گمراہ ہو گئے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ عقل نہیں مانتی۔ بھائی عقل کو قربان کرنے کا نام ہی تو اسلام ہے، جو مصطفیٰ کے فرمان کے سامنے قربان کرتی ہے۔ یعنی ہر جگہ عقل کا استعمال ہے، اس لیے کہ اسلام نے ہی عقل مند بنائے ہیں۔ اسلام بے وقوف نہیں بناتا، اسلام عقل مند بناتا ہے۔ مسلمانوں سے بڑھ کے عقل والا کوئی نہیں ہے، لیکن فرمایا جب رسول اللہ کے ارشاد کی، قرآن کی کوئی حکم کی بات آ جائے، اللہ رسول کی بات آ جائے، وہاں تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس آمنا و صدقنا، ہم ایمان لے آئے اور ہم نے تصدیق کی، یا رسول اللہ آپ سچ فرما رہے ہیں۔ تو ادھر سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ میرے صاحب نے فرمایا تو سچ ہے، ادھر اللہ نے اعلان کر دیا، فرمایا میرا ابو بکر سچا ہے، جبرائیل جاؤ میرے حبیب سے کہو۔ ابو بکر نے زمین پہ آ کے معراج کی تصدیق کی ہے، ہم نے آج سے ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا فرما دیا۔ مولا علی فرماتے تھے لوگوں ابو بکر کو مصطفیٰ نے صدیق نہیں فرمایا، خدا نے فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ نے فرمایا ابو بکر سچا ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ نے یہ لقب دیا، جبرائیل لے کے آئے ہیں، مصطفیٰ نے اس کا اعلان فرمایا۔ صدیق اکبر کو لے کے گھر میں چلے گئے، سننا ذرا دین آسانی سے نہیں ملا، قرآن آسانی سے نہیں ملا، کلمہ آسانی سے نہیں ملا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، نہ کسی نے ہماری کھال کھینچی، نہ کسی نے ہمارے اوپر کوڑے برسائے، نہ کسی نے ہمیں جیل میں بند رکھا، نہ کسی نے کھانا پینا ہمارا روکا۔ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، پیدا ہوئے تو زبان پہ اللہ رسول کا نام چل رہا تھا، لہذا ہمیں تو ایسے بیٹھے بٹھائے دین مل گیا، اسلام مل گیا، کلمہ مل گیا، اس لیے ہم نے اس کو بڑا روٹین میں رکھا ہوا ہے، لائٹ سا معاملہ ہے اسلام کے ساتھ۔ لیکن آؤ سنو ذرا، اسلام کے لیے مصطفیٰ والوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ صدیق اکبر بے ہوش ہوئے، شام کا وقت ہوا، تھوڑا سا ہوش آیا، برادری بیٹھی ہے، کنبہ قبیلہ خاندان بیٹھا ہے کہ اگر یہ فوت ہو جائے تو ہم بدلہ لیں گے جس نے ان پہ حملہ کیا ہے۔ ایسے برادری خاندان کنبہ قبیلہ وہ ہمدردی کر کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ہوش آئے پوچھیں تو صحیح کس کس نے مارا، کس کس نے حملہ کیا، جس کا یہ نام لیں گے ہم ان کا حساب کریں گے، یا دنیا سے چلے گئے تو ہم اس قبیلے سے بدلہ لیں گے۔ جب شام کا وقت ہوا، برادری بیٹھی ہے، حضرت صدیق اکبر ہوش میں آئے، پہلی جو بات زبان سے نکلی، کہا جب مجھ پہ حملہ ہوا میرے آقا بھی میرے ساتھ ہی تھے، سرکار بھی ادھر ہی تھے، بیت اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے جب مجھ پہ حملہ ہوا میرے آقا بھی وہی تھے، بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ یہ نہیں کہا مجھے اتنی چوٹیں لگی ہیں، سیرت نگاروں نے لکھا کہ سیدنا صدیق اکبر کی آنکھیں نظر نہیں آتی تھی، چونکہ لوہے کے بوٹ چہرے پہ لگے تھے، چہرہ سوج گیا تھا، درمیان میں آنکھیں نظر نہیں آ رہی، زخموں سے چور چور ہیں،
لیکن یہ نہیں کہا مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے تکلیف ہے، مجھے زخم تکلیف دے رہے ہیں۔ جب ہوش میں آئے سب سے پہلا سوال یہ کیا، بتلاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ برادری والے ناراض ہو گئے، جس کی وجہ سے یہاں یہ نوبت آئی ہے، پھر ہوش میں آیا، پھر اسی کا نام لیتا ہے۔ برادری والوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، ناراضگی کی وجہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے تجھ سے بھی کیا ہمدردی کرے، بڑی مشکل سے بچا ہے، سانس بھی بحال ہوئی ہے، تو پھر بھی انہی کا نام لے رہا ہے۔ ہم جا رہے ہیں، ہم نہیں بیٹھتے۔ ان کی ماں سے کہا کہ اس کو کچھ کھلا پلا دینا۔ حضرت صدیق اکبر نے دیکھا برادری مصطفیٰ کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہی ہے۔ صدیق اکبر نے کوئی پرواہ نہیں، کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جو مجھے چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ، میرا وہی ہے جو میرے مصطفیٰ ہے، جو چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ۔ اب اس حالت میں پڑے ہیں، صبح سے لے کے شام تک کھایا بھی کچھ نہیں ہے، پیا بھی کچھ نہیں ہے، زخموں سے بھی چور چور ہیں۔ جب دیکھا تو ماں سامنے کھڑی تھی، ماں آگے بڑی، پانی کا پیالہ آگے دیا، میرے شہزادے پانی پی لو، بھوک لگی ہوگی کچھ کھا لو۔ علامہ حلبی نے یہاں بڑا خوب لکھا، کہتے ہیں صدیق اکبر نے اتنا عرض کیا، ماں جب تک میں اپنے آقا کے بارے میں کچھ نہیں سن لوں گا، نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا، بس مجھے بتائے میرے آقا کا کیا ہے، مجھے یہ بتائے میرے آقا کی حالت میں، یعنی فکر لگی تھی جب میرے ساتھ یہ ہوا، مطلب میرے آقا کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہوگا۔ تو ماں کہنے لگے بیٹا مجھے تیرے آقا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو، حضرت عمر بن خطاب کی بہن وہ کلمہ پڑھ چکی تھی، کہا کہ ماں پھر ایسا کرو، مہربانی کرو ان کے پاس پہنچو، ان کو ضرور پتا ہوگا کہ سرکار کہاں ہیں اور کس حالت میں ہے۔ ماں گئی وہاں پر، جا کے پوچھا تو رازداری کا مسئلہ تھا۔ یہ دیکھیں ذرا اسلام، مسلمانوں نے کتنے رازداری کے ساتھ اسلام پھیلایا۔ آج اسلام کے دشمن مختلف بار کرتے ہیں، کبھی فیس بک پہ کوئی ایسی بات ڈال دیتے ہیں جس سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، اور سوچے سمجھے بغیر مسلمان آگے اس کو پہنچاتے ہیں، آگے پہنچاتے ہیں، آگے پہنچاتے ہیں۔ تو اتنی تو سوچ ہونی چاہیے کہ میرے اس بات کرنے سے یا اس بات کو آگے پھیلانے سے کہیں دین مصطفیٰ کو نقصان تو نہیں پہنچے گا۔ تو ماں نے کہا کہ بتلاؤ محمد مصطفیٰ وہ کہاں تشریف فرما ہے۔ حضرت عمر کی بہن کو شک پڑ گیا کہ ابھی حضرت ابوبکر کی ماں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ کون کس کے ذریعے سے آئی، انہوں نے اپنے حضرت ابوبکر کا نام لیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے نہیں پتا، مجھے لے چلو، میں تیرے بیٹے کو خود بتا دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اسلام میں رازداری کا بھی کوئی معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے جو جی چاہے جو منہ میں آئے بولو۔ دیکھو پوچھنے والا کون ہے، اگر حضور کا غلام ہے تو اس کے ساتھ اور بات ہوگی، اگر کوئی اسلام کو نقصان پہنچانے والا ہے تو پھر اس سے بہت کچھ چھپانا پڑے گا، اس لیے کہ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی بات آ گئی تو کہیں تیری اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے مصطفیٰ کے دین کو نقصان نہ پہنچے۔ فرمایا مجھے لے چلو، میں خود بات کروں گی۔ اب دیکھنا ذرا وہ منظر بڑا عجیب ہے۔ اللہ اکبر، جب ماں کے ساتھ وہ تشریف لائی، صدیق اکبر دیکھا چہرہ سوجا ہوا ہے، زخم ہے، پہچانے نہیں جا رہے۔ تو ظاہر ہے وہ مسلمان تھی، دیکھ نہیں سکتی۔ مسلمان کو مسلمان سے ہمدردی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں تمہیں بہت پڑی ہے کہ کشمیر میں کوئی کاٹا جائے تو تم روتے ہو، فلسطین میں کوئی مارا جائے تو تم روتے ہو، کسی مسلمان پہ کوئی ظلم ہو تو تم روتے ہو، تم نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے سارے مسلمانوں کا۔
تو یاد رکھو یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، مصطفیٰ کا دیا نظام ہے، اس کے اندر ہمدردی ہے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے۔ تو جو ہی انہوں نے دیکھا نا صدیق اکبر کو زخمی حالت میں، ان سے برداشت نہیں ہوا، تو کہنے لگی اللہ انہیں تباہ کرے جنہوں نے ابو بکر تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اس طرح کر کے بات کرنے لگی، حضرت صدیق بول پڑے، کہنے لگے اس بات کو چھوڑ، ذرا یہ بتا میرے آقا کا کیا حال ہے، تیرا ہی تو انتظار تھا، تجھی سے یار کی خبر پتہ لگنی تھی، یہاں میرے پاس آ کے میری باتیں شروع کر دی ہیں، میں تو مر گیا ہوں یار کے نام پہ، میری بات چھوڑ یہ بتا میرے آقا کا کیا حال ہے۔ اس نے اشارہ کیا، ماں سن رہی ہے آپ کی، اس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، تو اگر میں آپ کے بارے میں بتا دوں کہیں کافروں کو یہ نہ پتہ لگ جائے مصطفیٰ کس گھر میں ہے، کہیں وہ ہمارے آقا پہ حملہ نہ کر دیں، یہ راز فاش نہ ہو جائے۔ اب سننا ذرا صدیق اکبر کا گھر بھی کس شان والا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی ماں سن رہی ہے، کہیں راز فاش نہ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کھل کے بول، بے شک میری ماں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن ماں میری ہے، ہمارے گھر سے رسول اللہ کا راز فاش نہیں ہوگا۔ آپ بولے نہیں، آپ کو بولنا چاہیے۔ اس ابو بکر کے پیچھے کوئی بندہ کمزور جملہ کہے یا کوئی منہ پھٹ آدمی گستاخی کا جملہ کہے، جس کا پورا گھرانہ ہی مصطفیٰ کا خاتم ہے، تو مجھے بتاؤ ذرا رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، پھر کس منہ سے قیامت کے دن رسول اللہ سے شفاعت طلب کرو گے اگر حضور کا دل دکھا دیا۔ آپ نے فرمایا کھل کے بول کہاں ہے، کہنے لگی شکر ہے حضور خیریت سے ہے، شکر ہے اے ابو بکر، شکر ہے حضور خیریت سے ہے۔ جب یہ سنا میرے آقا خیریت سے ہیں، ابو بکر کے زخمی لبوں پہ مسکراہٹیں آ گئی۔ مار کھائیے نا معبود کے پیچھے، کبھی پیٹے بھی جاتے ہیں، کبھی پھانسی بھی لٹکائے جاتے ہیں، کبھی ان کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، کبھی ان کو بدنام کیا جاتا ہے، یہ عشق والوں کی داستان ہے۔ ہاں معبود کے پیچھے مارے کھائی جاتی، لبوں پہ مسکراہٹ آئی، کہنے لگے مجھے ابھی لے چلو، میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں پیوں گا جب تک اپنی آنکھوں سے آقا کو نہیں دیکھ لوں گا۔ سورج ڈوب رہا تھا، ماں کہنے لگی بیٹا باہر نکلنا مشکل ہے، تھوڑی رات ہو لینے دے، تھوڑی رات ہو جائے تو پھر ہم لے کے جائیں گی۔ اللہ اکبر، مرد ہے کوئی نہیں جو صدیق کو اٹھا کے لے کے جائے۔ ماں نے کہا بیٹا آرام کر لے، جب صحت مند ہو جائے تو پھر آقا کو دیکھ لینا، کھا لے پی لے، تھوڑی طاقت بحال ہو جائے پھر آقا کو دیکھ لینا۔ صدیق اکبر نے کہا ماں نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا اس وقت تک جب تک اپنی آنکھوں سے آقا کو نہیں دیکھ لوں گا۔ اللہ اب ماں کے کاندھوں پہ بیٹے نے ہاتھ رکھا، صدقے قربان، ماں کے کاندھوں پہ بیٹے نے ہاتھ رکھا، زخمی بیٹے کو ماں نے اپنے کاندھوں کا سہارا دیا، سہارا دے کے جب گلیوں میں سے لے کے چلی، تاریخ والوں نے سیرت والوں نے لکھا حال یہ تھا کہ ابو بکر صدیق کے پاؤں زمین پہ لگ رہے تھے، اپنے پاؤں سے چل کے پورے وزن سے نہیں جا سکتے تھے، ماں کا سہارا لے کے گھسٹتے ہوئے پاؤں کے ساتھ آقا کی طرف جا رہے تھے۔ جب تارے ارقم کے قریب پہنچے
اب یہ خاص مقام ہے، دھیان سے سننا ذرا، صحابہ بیٹھے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے علی دن کے ٹائم میں یہ معاملہ بنا، سب اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ ابو بکر کو مارا گیا، پیٹا گیا، تکلیف پہنچائی گئی۔ یہی تذکرے ہو رہے تھے کہ صدیق اکبر دار ارقم میں پہنچے، دروازے پہ آئے، رات کا وقت تھا، دروازہ کھلا، سامنے دیکھنے والوں نے دیکھا ابو بکر آ گئے۔ حالت یہ ہے کہ چہرہ مبارک سوجا ہوا ہے، زخم ہے، سامنے نظر آ رہے ہیں، ماں کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، سامنے چبھی نظر پڑی، سرکار سے آنکھیں دو چار ہوئی، آنکھیں ملی، کہتے ہیں نبی پاک جہاں پہ بیٹھے تھے وہاں سے حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضور اٹھے اور حضور آگے بڑھے، تیزی کے ساتھ سرکار آگے بڑھے، اتنے تیزی سے چلے کہ ابو بکر کی ماں سے ابو بکر کو اپنے بازوؤں میں لے کے اپنے سینے سے لگا لیا، اپنے سینے سے لگا لیا، سینے سے چمٹایا، سینے سے لگایا۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں لوگوں، ذرا دیکھو تو صحیح ابو بکر کو دلاسا دینے والا کون ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح ابو بکر کو سینے لگانے والا کون ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح صدیق اکبر کے زخموں کو دیکھ کے آنسو بہانے والا کون ہے؟ حضور نے سینے سے لگایا، اور حضور نے صرف سینے سے نہیں لگایا، مصطفیٰ نے ابو بکر کو چومنا شروع فرما دیا۔ اللہ اسے لے لے، حضور ماتھا چوم رہے ہیں، حضور رخسار چوم رہے ہیں، حضور ابو بکر صدیق کا سر چوم رہے ہیں، چومتے ہیں میرے آقا بار بار۔ حجر اسود کو چوما تو ساری دنیا چوم رہی ہے، ابو بکر کو بھی تو مصطفیٰ نے چوما ہوا ہے، حسنین کریمین کو بھی چوما ہوا ہے، اور ابو بکر صدیق کو بھی چوما ہوا ہے۔ تو سرکار نے اس طرح محبت کا اظہار کیا، سرکار نے فرمایا ابو بکر سناؤ کیا حال ہے؟ کہا آپ مل گئے ہیں تو اچھا حال ہے، اب حال بہت اچھا ہے۔ بس اتنا کہا یا رسول اللہ میری ماں ہے نا مجھے لے کے آئیے آپ تک، یہ آپ تک لے آنے میں میرا وسیلہ بنی ہے، ذریعہ بنی ہے، بس آج اس لمحے میں میں خیرات مانگتا ہوں، بس اس لمحے میں مجھے خیرات عطا کر دیں، مجھے اور کچھ نہیں، بس دعا کریں اللہ میری ماں کو مسلمان کر دے، میری ماں بس آپ کا کلمہ پڑھ لے، میری ماں آپ کی غلام بن جائے، بس آج کے اس لمحے میں آقا مجھے یہ خیرات میری جولی میں ڈالے۔ تو سرکار نے ہاتھ اٹھا دیے، بس اس کی برکت تھی کہ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی ماں کو مصطفیٰ کا کلمہ نصیب فرمایا۔ بس کہنا یہ ہے بھائیو دوستو بزرگو، اسلام بڑی مشکل سے ہم تک پہنچا ہے، بڑی تکلیفیں اٹھا کے ہمارے وہ آقا و مولا کے صحابہ نے اتنی بلند شان لوگ کروڑوں ان کی جوتوں کے لگے ذروں پر قربان ہو جائیں، اللہ نے وہ مقامات ان ہستیوں کو عطا فرمایا، وہ کٹے ہیں، وہ زخمی ہوئے ہیں، انہوں نے سب کچھ دین کے لیے قربان کیا ہے۔ آج ان کی سیرت طیبہ کو پیش نظر رکھے ہر مسلمان کو اپنے حصے کا کام دین کے لیے کرنا چاہیے، جہاں بیٹھا ہے وہاں دین کا خادم بن کے بیٹھے کہ میں نے اپنے حصے کا کام دین کے لیے